السلام علیکم جماعت ششم کے طلباء طالبات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 7 یوم دفاع اس کی پڑھائی کریں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ سبق کا عنوان یوم دفاع، تدریسی مقاصد، بچوں کو یوم دفاع کے مفہوم اور پس منظر سے متعارف کروانا، بچوں کو یوم دفاع کی اہمیت سے آگاہ کرنا، بچوں کو بتانا کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں لیکن دشمن کی جارحیت پر ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج کا مطلب ہے نڈر، بہادر، دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ چھکے چھڑانا، ان کو بدحواس کر دینا، ان کو حواس باختہ کر دینا۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ جنون سرد پڑ جانا یعنی ان کا جو پاگل پن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ امسال یعنی اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں یعنی تقریب کے شروع ہونے میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے۔ جوک در جوک یعنی بہت زیادہ تعداد میں۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں یعنی گروہوں کی صورت میں یا گروپس کی شکل میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ کرتے ہوئے یعنی سلامی پیش کرتے ہوئے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ امنگ یعنی جوش پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ محاذ یعنی لڑائی کی جگہ، میدان۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی۔ گویا وہ لمحوں ہی میں دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا، مورچہ یعنی وہ خندق جو لڑائی کے لیے کھودتے ہیں۔ زمین کو کھود کر ایک جگہ بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مورچہ۔ ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی یعنی ان کو شاباش دینا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا بھی منظر سحر انگیز تھا، سحر انگیز، جادو بھرا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا، سکہ بٹھانا یعنی روب قائم کرنا، بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔
سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ نیست و نابود کر دینا، تباہ و برباد کر دینا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ اس کی مشق میں سب سے پہلا سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال، یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہم کریں گے۔ ستمبر 1965 کی ایک رات ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روز کے بعد ہندوستان نے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منعقد ہوتی ہے؟ یوم دفاع کی اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، فضا کس چیز سے گونج رہی تھی؟ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ سوال نمبر 4، تقریب کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا؟ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ سوال نمبر 5، تلاوت اور نعت کے بعد کیا پڑھا گیا؟ تلاوت اور نعت کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ تمام حاضرین قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے ہو گئے۔ سوال نمبر 6، ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی؟ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر فوجی جوانوں کو داد تحسین پیش کی۔ جماعت ششم کی طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 7 یوم دفاع اس کی بلند خوانی کی اور اس کی مشق کا سوال نمبر 1 سوالات کے مختصر جواب دیے، اس کو حل کیا۔ آپ تمام بچے سوالات کے مختصر جوابات نیٹ کاپی پر لکھیں اور اس کو مکمل اچھے طرح یاد کریں۔ اللہ حافظ۔